معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، آپ جیسا جانتے ہوں گے جو ہمارے چینل M5 کے جو ناظرین ہیں کہ ہمارے 5 سبجیکٹ ہیں چینل M5 کے۔ چھٹا ہم نے بہت 1.5 سال بعد شروع کیا تھا سیاست پر، چونکہ ہم سیاست میں نہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیاست ہر شعبہ زندگی پر جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے، روٹین میں انٹرفیئر کر رہی ہے اور اس کا اثر بہت گہرا ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم نے سیاست جو ہے اس کو داخل کیا اپنے چینل میں۔ لیکن جو 5 پرماننٹ سبجیکٹ تھے اس میں معاشرہ ہے، میڈیا ہے، مذہب ہے اور ماں ہے اور معیشت ہے۔ یہی 5 چیزیں ہیں جن کے گرد پوری سوسائٹی اور پوری ریاست گھومتی ہے۔ آج میڈیا کو بہت عرصہ ہوا بات کیے ہوئے کہ میڈیا جو ہے اس میں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے مارننگ شوز ہمیشہ سے تنقید کا نشانہ بنے رہے، جو بیہودہ تھے، جو وہاں سے بیہودگی اینکرز سے شروع ہوئی تھی، وہ ARY سے شروع ہوئی تھی۔ نادیہ خان کی اشارے بازی، بیہودہ اشارے اور بیہودہ قسم کی باڈی لینگویج جب اس نے شروع کی، حالانکہ اس سے پہلے مرینا خان جب کرتی تھی، ویری گریسفلی شی ڈیڈ اٹ۔ آئی سیلیوٹ مرینا خان ٹو یو۔ اس کے بعد شائستہ لودھی نے تو حد کر دی نا جیو ٹی وی پر مارننگ شو میں جو کچھ ہوا۔ اس کے بعد ایک نیا کردار انٹر ہوا اور اس کا نام ہے ندا یاسر، وہ بھی ARY۔ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کا ڈانس وائرل ہو رہا ہے اور سنا ہے کہ اس نے کوئی 2 کروڑ کے قریب بزنس کر لیا ہے۔ بہت بیہودہ ڈانس ہے، بہت بیہودہ ڈانس ہے۔ مارننگ شوز شروع اس لیے ہوئے تھے کہ گھروں میں جو خواتین صبح میں ہاؤس ہولڈ ویمن جو ہے اس کے لیے کچھ کھانا پکانے کی ترکیبیں اور کچھ نسخے، کچھ ڈاکٹرز، ایک حکیم بھی ایک صاحب آتے تھے اور کچھ ڈاکٹرز کو بلا کے بچوں کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہیلتھ ایشوز، جنرل ہیلتھ ایشوز جو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین جو ہیں وہ اختیار کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے یہ مارننگ شوز شروع کیے گئے تھے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ گندگی شروع ہوئی نادیہ خان سے، تو یہ مارننگ شوز خواتین تو دیکھتی ہوں گی لیکن دفتروں میں بہت زیادہ شروع ہو گیا، اور خاص طور پہ سرکاری دفتروں میں اندر افسران کے کمرے میں جو ٹی وی لگا ہوتا ہے وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں، یا مطلب میں کہنا نہیں چاہتی، وہ بڑی اسٹریٹ لینگویج بولتے ہیں کہ یہ کیسی ہے اور وہ کیسی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے، کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، اس کا فون نمبر تلاش کرو کہیں سے۔ اس قسم کی چیزیں شروع ہو گئی ہمارے یہاں۔ لیکن ابھی بھی کچھ چینلز جو ہیں، جیسے میں کہوں گی کہ 92 جو ہے، چینل 92 بہت اچھے بڑے مایا کر رہی ہیں۔ مایا ہی نے شروع میں مارننگ شوز بہت اچھے کیے تھے، اور 1-2 چینلز اور ہیں جو بہت اچھے مارننگ شوز کر رہے ہیں، جس میں ہم ٹی وی بھی ہے، جس میں خود ARY پہ ایک بہت اچھا شو ہوتا ہے مارننگ شو۔ لیکن یہ ندا یاسر سے تو خیر کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، جس قسم کی وہ ان کا جو فلیور کلر ہے نا ان کے مارننگ شو کا، وہ ہر بیہودگی افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک انڈین گانا ہے، میرا دل یہ پکارے آجا، اور بہت اچھا گانا ہے، لتا منگیشکر نے گایا، بہت پرانا گانا ہے، لیکن اس کو سلو ردم کے اندر بیہودہ ڈانس کے ساتھ، بیہودہ ٹھمکوں کے ساتھ جس لڑکی نے یہ گایا، تو سنا گیا ہے کہ اس نے 2 کروڑ کا تقریباً بزنس وہ اب تک کر چکی ہے۔ یہ ترغیب ہے بے روزگار لڑکیوں کے لیے، پڑھ لکھ کر جب وہ باہر نکلتی ہیں جاب تلاش کرنے، تو اگر ڈاکٹرز اور انجینئرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو بھی لو تو 70-80 ہزار از دا 70,000 to 90,000 ان کی سیلری فکس ہوتی ہے، ہائیلی کوالیفائڈ گرلز۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس کے مقابلے پہ جاہل قسم کی لڑکیاں ٹی وی اینکرز بن گئی ہیں، جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لیکن لاکھوں روپے میں ان کی سیلریز ہیں، لاکھوں روپے میں۔ اب وہ سیلریز لاکھوں ان کے میرٹ کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ ان سے جو لوگ رابطہ کر کے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں،
تو میں اس پہ یہ بڑی بیہودہ بات ہے جس کو میں نہیں دہرانا چاہتی، اور اپنے چیف صاحب سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے، کہ اب وہ آئے ہیں تو میڈیا کی پالیسی چینج کرنے میں وہ بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا میڈیا کی پالیسی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو تجویز ہم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سنا گیا ہے، بلکہ کچھ چیزوں کے میرے پاس تو ثبوت بھی ہیں، آپ کبھی چاہیں گے تو اپنے کسی آفیسر کو اسائن کر دیجیے گا، میں بتاؤں گی کہ کون کون سی ٹی وی اینکر اس کی ایکسس گیٹ 4 نہیں، گیٹ 4 تو سیاستدانوں کے لیے ہے، لیکن ایک اور بھی گیٹ ہے جس میں بہت سینسٹیو اداروں کے لوگ جو ہیں وہ ان خواتین کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتے ہیں۔ کئی مالکان کو یہ کہتے سنا گیا کہ اتنا لاکھوں روپیہ ہم دیتے ہیں، ہم موجیں کرتے ہیں۔ یہ سول اور ملٹری بیوروکریسی، یہ بڑا تلخ سچ ہے جنرل صاحب، اس پہ بھی نظر کیجیے گا، اور ایک سرکولر اپنے امنگسٹ یور دیز انسٹیٹیوشنز ان کو کر دیجیے کہ خدا کے لیے جو سول ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کریں، اور جو ملٹری ہے وہ آپ کریں، ISPR کرے کہ جناب علی یہ سلسلہ بند کر دیں۔ اس میں بہت ساری وہ عورتیں لیکیج ہو جاتی ہے، بہت چیزیں جو ہیں وہ مرد ہمیشہ سے عورت اس کی کمزوری ہے۔ آپ اماں حوا سے چلیں تو آپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا نا بھائی، وہاں سے چل رہا ہے سلسلہ، لیکن اب صورتحال کافی خراب ہے۔ تو میں آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں، چونکہ میرا اپنا سبجیکٹ بھی میڈیا ہے، آئی ہیو ڈن مائی ڈاکٹریٹ ان ماس کمیونیکیشن، میرا ڈیزرٹیشن بھی PTV ڈراما اینڈ سوشل چینج ہے، وچ از ان دی 500 یونیورسٹیز ان ریفرنس انٹرنیشنلی۔ تو حالانکہ وہ ڈرامے پر ہے لیکن وہ ایک بہت ہی یوزفل ڈاکیومنٹ ہے۔ تو یہ جو خواتین ٹک ٹاکر ایک مینار پاکستان پر ایک پکڑی گئیں اور بدتمیزی ہوئی اور کیا کیا ہوا، وہ اس قصے کو ہم یہ لوگ بھولے نہیں ہیں۔ تو یہ ٹک ٹاکرز لڑکیوں نے ایک تو بہت ادھم مچائی ہوئی ہے، اور دوسرے یہ پھر پڑھی لکھی بچیاں کہاں جائیں گی، شریفوں کی شرفا کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ نہیں معلوم اس لڑکی کا تعلق کس خاندان اور کس گھرانے سے۔ اب تو بہت اچھے گھرانے جو کہلاتے ہیں نا، ان کی لڑکیاں زیادہ بےہودگیاں جو ہے نا وہ کر رہی ہیں، شادیوں میں کرنے والے ڈانس جو ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ کہ کروڑوں روپے وہ کما رہی ہیں۔ یہ ترغیب ملے گی تو انتہائی بے روزگاری کے عالم میں ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے وہ پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں جب ان کو نوکری نہیں ملے گی تو وہ کہیں اس طرف نہ چلی جائیں۔ اور یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ ضرور کہیں کہ بے شک وہ کوئی ایسا کام کر لیں جس میں صرف محنت ہو، اور جس کو معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو حقیر چھوٹے لوگوں کے کرنے کا کام ہے، وہ بے شک کر لیں۔ لیکن آپ کی جو حیا ہے، جو آپ کی گریس ہے، جو وقار ہے آپ کا، اس کو مینٹین رکھیں خدا کے لیے۔ وہ چلا جاتا ہے، یو لوز یور گریس وین یو ڈو لائک دس۔ یہ ڈانس دیکھا آپ نے، انتہائی بےہودگی سے ڈانس ہو رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بےہودگا تو وہ چیز تھی جب ایک ماڈل ایکٹریس کو ستارہ امتیاز دیا گیا، مہوش حیات ایک ایکٹریس کو، اس کے بعد کچھ شرفا نے جن کا میرٹ تھا انہوں نے اپنی نامینیشن کروانا بند کر دی کہ اب جب اس کو مل سکتا، اور وہ جس نے ریکمنڈ کیا تھا اور دلوایا تھا وہ ایک ملٹری آفیسر تھے۔ آپ بھی جانتے ہیں جنرل صاحب، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو روکیے پلیز اپنے لوگوں کو، پہلے چیریٹی بگینز ایٹ ہوم۔ معاشرے کی جو اخلاقی اور سماجی تربیت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کام، جب آپ ایک جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی، آتے ہی آپ کا پہلا حکم ہی اس قدر زبردست تھا کہ آئندہ سے جو یہ تبدیلی ہوگی چیف آف آرمی اسٹاف کی، اس پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوگا، سادگی سے آفس کے اندر ہی ود ان دی پریمیسز آف GHQ وہیں پر یہ ہو جایا کرے گی۔ میڈیا کی تام جھام کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سادگی اختیار کرنے کا آپ نے آتے ہی پہلا درس دیا ہے، چونکہ مجھے یقین، ہر آدمی کو یقین تھا جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی کہ آپ اخلاقیات، سماجیات اور معاشیات، یہ آپ کے نمایاں جو ہیں احکامات ہوں گے پورے ملک کے لیے۔ اللہ کرے کہ آپ کے اس قدم کو سراہا جائے، اور جس طرح ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ میڈیا کو لگام ڈالیں، تو یہ لڑکی اور مارننگ شوز والے اپنے پروگرام میں اس کو بلا رہے ہیں، ان بچوں کو کیوں نہیں بلاتے جو ٹاپ پوزیشنز لیتے ہیں پڑھنے میں؟
ان بچوں کو, ان لڑکیوں کو کیوں نہیں بلاتے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں؟ ان لڑکیوں کو کیوں نہیں بلاتے جو اپنے گھروں کی کفالت کر رہی ہیں اور بہت محنت کر رہی ہیں, حالانکہ وہ پڑھی لکھی لڑکیاں, لیکن جب نوکری نہیں ملتی تو ان کو بلا کر اگر آپ کہیں گی کہ یہ آپ نے اتنا آپ نے ماسٹرز کیا, ایم فل کر رہی ہیں, لیکن آپ یہ والا کام کیوں کر رہی ہیں, تو وہ یقیناً لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث ہوگا کہ دنیا کا کوئی بھی کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, چاہے آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں. محنت کو اور سیلف ریسپیکٹ کو, عزت کو ترجیح دیجیے, جس میں لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت و آبرو جو ہے وہ بہت زیادہ محفوظ ہو اور لوگ آپ کا نام احترام سے لیں. بس یہی کہنا تھا کہ میڈیا جو ہے, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اینڈ ابو آل دا سوشل میڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے اقدامات کرنے میں آپ پورے ملک سے ایک جو ہے وہ سروے بھی کرا لیجئے اور اوپن کیجئے لوگوں کی تجاویز کے لیے. اب تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, ایک ایپ آپ دے دیجئے اور ایک ریفرنڈم کرا لیجئے کہ 22 کروڑ 23 کروڑ 24 کروڑ لوگ ہیں یہاں پر, جس میں سے بالغ افراد کم از کم 12-13 کروڑ ہیں, اور یوتھ ہے 2-2.5 کروڑ ایسی یوتھ ہے اسی 12 کروڑ میں شامل, جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان سے سوال پوچھ لیا جائے, ان سے تجاویز لے لی جائے کہ کیا وہ اچھا, وہ ان کا کہنا یہ ہے جی مارننگ شو کے جو پروڈیوسرز ہیں, جو چینل کے مالکان ہیں, بھائی ہم کوئی ثواب کمانے کے لیے تھوڑی ہم نے چینلز کھولے ہیں, ہم نے پیسے کمانے کے لیے کھولے ہیں, ہمیں بھی لوگوں کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں, دوسرے اوور ہیڈز ہیں ہمارے, تو ہم وہ دکھائیں گے نا جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب ساری ذمہ داری ہم چینل مالکان پہ یا پروڈیوسرز پہ یا اینکرز پہ نہیں ڈال سکتے. آپ کی برابر کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میری ایج گروپ کے ہیں اور مجھ سے پہلے والے, کہ جب پی ٹی وی آیا تھا اس سے پہلے فلم انڈسٹری بہت عروج پر تھی, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے یہ ڈیسائیڈ کروایا لوگوں سے کہ ان کو کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے, کیا مناسب ہے اور کیا نامناسب ہے. یہ فیصلہ خود آپ نے بھی کرنا ہے, اور وہ ایپ اگر بن جاتی ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی ریسرچ جو ہے پروگرام کسی ریسرچر کمپنی سے, بے شک ہم اپنی پاکٹ سے ہی پیسے دیں گے, تو ہمیں معلوم ہے اس کے لیے حکومت کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتا. بڑے بڑے ڈیلیگیشنز لے کے باہر جائیں گے, عمروں پر جائیں گے سرکار کے پیسے سے, وہ پیسہ سرکار کا جو ہے وہ ہمارے ٹیکسز سے جاتا ہے. تو شاید کچھ عقل آئے, کچھ ہوش کے ناخن لیں یہ لوگ, اور جو ہے وہ لوگوں سے ان کی رائے معلوم کریں کہ, اور یہ کہ وہ خود کیوں اپنی نظروں کو لگام کیوں نہیں ڈالتے. تو انہیں ایک اچھی چیز دی جائے گی تو ضرور وہ اس کو دیکھیں گے, جیسے پی ٹی وی نے کیا. پی ٹی وی ڈرامے نے میڈیا کے تمام جو فورم ہیں ان پر دھوم مچا دی, یہاں تک کہ پاکستان کا ٹیلی ویژن ڈرامہ اینڈ پاکستان کے کوئز پروگرامز اور پاکستان کا میوزک پی ٹی وی کا, وہ ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ٹرینڈ سیٹر بن گئے. اچھا, اب ایک کامنٹ کے جواب کی طرف آتی ہوں. ایک یا تو وہ خاتون ہیں کوئی, وہ سوشل ورک بھی کر رہی ہیں اور بہت اپنے سوشل ورک کو اپلوڈ بھی کرتی رہتی ہیں. میں نے اس دفعہ بھی جب عدت والا معاملہ پیش آیا تھا تو ہم نے ان کا نام نہیں لیا تھا, لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ ہم نے انہیں منّے کے ابا اور منی کی اماں. انہوں نے اسماعیل تارا کے انٹرویو کو دیکھ کر ایک کامنٹ بھیجا ہے کہ آپ جناب کتنا پیسہ کما رہی ہیں اپنے اس پروگرام سے, کتنا پیسہ کمایا آپ نے اسماعیل تارا والے سے, تو اس میں سے جو ہے نا یا تو یہ پورا کا پورا پیسہ یا اس کا جو ہے نا بیشتر حصہ آپ اسماعیل تارا کی فیملی کو بھجوا دیں. تو وہ اگر کوئی صاحب ہیں یا یہی خاتون ہیں جن کو میں آئی گیس کہ وہ وہی ہیں, ان کی خدمت میں عرض ہے کہ میرا چینل, مجھے پتہ چلا, میرے پروڈیوسر ہیں ایزان نے مجھے بتایا آپ کا چینل تو مونیٹائز ہو گیا ہے. میں نے کہا کہاں مونیٹائز ہو گیا جی, وہ یوٹیوب پہ, تو آپ کو ڈالرز منگوانے چاہیے. میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں پتہ, میں ٹیکنیکل جو معاملات ہیں اور یہ پیسے سمیٹنے والے, مجھے حیرت ہے کہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا جس پہ دیکھنے کے لیے سوائے واعظ و نصیحت اور حالات حاضرہ اور جو معاشرے کی بدترین اخلاقی اور سماجی حالت ہے اور سیاسی معاملات جو ہیں جتنے بگڑے ہوئے ہیں اس پر ہوتا ہے.
تو اس پہ وہ اس طرح کا تھرل تو ہوتا نہیں جیسے سوشل میڈیا کے لوگ کرتے ہیں. اس میں بھی اگر ہمارا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے تو ان کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہوں گے. پھر میں نے ایزان سے پتہ کیا تو ایزان نے بتایا کہ ہاں وہ کچھ شاید 1000 آپ کے ویوز ہوں تو اس پر کچھ پتہ نہیں آپ کو $1 ملتا ہے کیا, اور شاید آپ نے اس کی فارمیلٹیز نہیں پوری کی. تو میں نے کہا وہ بھائی تم کر دینا, دیکھ لینا, ہمارے پاس جو بھی وہ پیسہ آئے گا اگر آ گیا تو آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ اسماعیل طارا کی فیملی کو وہ جائے گا. لیکن اس سے پہلے میں تمام کامیڈینز جو ہیں, بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں, تھیٹر میں کام کرتے ہیں, ان کو اتنا پیسے تھوڑی ملتے ہیں جتنے ماہرہ خان کو ملتے ہیں, جتنے فواد کو ملتے ہیں, جتنے ندا یاسر کو ملتے ہیں, جتنے اقرا عزیز کو ملتے ہیں. سب جانتے ہیں میں کیا بات کہہ رہی ہوں. تو یہ تو بیچارے چھوٹے موٹے ایکسٹرا آرٹسٹ, ان کو ایکسٹرا آرٹسٹ کہتے ہیں, ایکسٹرا رول کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن میں ان سے گزارش کروں گی اور مجھے پورا یقین ہے وہ کر دیں گے. زیبا شناز سے میں بات کروں گی کہ آپ پلیز اسماعیل طارا کی فیملی کے لیے, اور میں ایک پینشنر ہوں اور میں اپنی پینشن کا آدھا حصہ اس میں سب سے پہلے ڈالوں گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ طنزیہ گفتگو کرنے کے بجائے کوئی تجویز بھی دیجیے, اچھی تجویز دیجیے, اور پہلے یہ پوچھ لیجیے کہ جو انسان یہ پروگرام کر رہا ہے کیا اس کے پاس اس پروگرام سے کوئی آمدنی ہو سکتی ہے. اس کے میرا خیال ہے میں نے دیکھا کوئی 1500 ویوز ہیں, تو 1500 ویوز کا کتنا, $1 $2 مل جائیں گے بس. $2 کو کنورٹ کریں تو 500 روپے بھی نہیں بنتے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر اسی پروگرام کی آمدنی کی بات کر رہی ہیں آپ. تو یہی گزارش کرنی تھی کہ ایسی فرمائشیں کرتے وقت ذرا یہ دھیان میں اور نظر میں رکھا کریں کہ ہم بھی آپ کو پہچانتے ہیں, آپ کون ہیں اور یہ مشورہ کیوں دیا جا رہا ہے. خدا حافظ.